خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوک کی بنا پر اونٹ کا چمڑا چبایا کرتے تھے، اور جب پیاس کے سبب خاندان بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے الا تش الا تش الا تش کی آوازیں بلند کیا کرتے تھے کہ دور کے صحراؤں میں کھڑے ہوئے ناقے ان چیخوں کو سن کر بلکنے لگتے تھے۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے یہ جملے موجود ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب آسمان پر ملگتی فضا پھیل جاتی، رات اور تاریکی پھیل جاتی، تو محمد الرسول اللہ کو جناب ابو طالب ان کے بستر سے ہٹاتے، کبھی علی کو لٹاتے، کبھی جعفر کو لٹاتے، کبھی طالب کو لٹاتے، کبھی عقیل کو لٹاتے، اس نیت سے کہ طالب تو مارا جائے مگر محمد الرسول اللہ بچ جائے، عقیل تیری جان چلی جائے مگر محمد الرسول اللہ کی جان بچ جائے، جعفر تو قتل ہو جائے مگر محمد الرسول اللہ کی جان کا تحفظ کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم بھی لے گئے تھے جناب اسماعیل کو مینا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے، اور حضرت اسماعیل اس نیت سے لیٹ گئے تھے کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ انہوں نے ذبح کیا نہیں مگر قیامت تک کے لیے خلیل اللہ، وہ ذبح ہوا نہیں مگر قیامت تک کے لیے ذبیح اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذبح ہونے کی نیت سے لیٹے تھے اور انہوں نے ذبح کرنے کی نیت سے لٹایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ذبح کرنے کی نیت سے لٹایا تو قیامت تک کے لیے خلیل اللہ، ایک لمحے کے لیے ذبح ہونے کی نیت سے لیٹ گئے تو قیامت کے لیے ذبیح اللہ۔ اب اگر ابو طالب کے ایمان کو جاننا چاہتے ہو، پھر دیکھو کہ جو ایک لمحے کے لیے لٹا دے وہ خلیل اللہ ہوتا ہے۔ 3 سال میں کتنی راتیں ہوتی ہیں مومنین کرام؟ جس نے 1000 راتوں تک اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سجا سجا کے اس نیت سے لٹایا ہو کہ یہ مارے جائیں مگر محمد الرسول اللہ کی جان بچ جائے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، اگر رفت ایمان ابو طالب کو جاننا چاہتے ہو تو جذبہ ابراہیمی کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب ایمان ابو طالب علیہ السلام۔ ابو طالب علیہ السلام نے صرف محمد الرسول اللہ کے جسم کا تحفظ نہیں کیا بلکہ آپ کے مقاصد کو بھی بچایا، اور قیامت تک کے لیے ایک ایسی نسل چھوڑ گئے کہ جو قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے لیے ابدی پیغام بن گئی۔ نسل عمران کے ہوتے ہوئے اب کوئی محمد الرسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، اور یہی ثبوت ہے ان کا الہی ہونے کا کہ نہ ہی ان کو ڈرایا جا سکتا ہے نہ ہی ان کو خریدا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ڈرنے کی چیز ہوتے، اگر یہ بکنے کی چیز ہوتے تو قتل کیوں کیے جاتے؟ ظالم نے قتل تو کیا ہے مگر وجہ ظلم نہ بتا سکے۔ یہی ثبوت ہے ان کے الہی امام ہونے کا کہ اگر یہاں کا ہوگا تو بک جائے گا، وہاں کا ہوگا تو مٹ جائے گا مگر بکے گا نہیں۔ اب خریدے نہیں جا سکتے، ڈرائے نہیں جا سکتے، تو ان کو قتل کر دو۔ ان کے جسم کو تو قتل کیا جا سکتا ہے مگر ان کے مقاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے چھوڑے ہوئے چراغ ہمیشہ روشنی اور تابندگی دیتے رہیں گے، اور ناچیز ذروں کو شعور و عرفان عطا کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اب ان کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا، ان کے مقاصد کو تباہ و برباد نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایسا کرو کہ ان کو قید خانے میں ڈال دو اور تصور امامت کو مست کر دو۔ 7ویں دور کے محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، خلیفہ وقت ظلم کے ایوانوں میں سازشوں کے جال بن رہا ہے
کہ کسی صورت سے امام کے ساتھ ساتھ تصور امامت کو بھی مس کر سکے. طاغوتی ذہن اپنی تمام تر طاقتوں اور توانائیوں کے ساتھ منصوبہ بندی میں مشغول ہو گیا. دفتن ایک منصوبہ سوجا کہ کیوں نہ ایک ایسی شیطانی چال کھیلی جائے کہ جس کے ساتھ ساتھ تصور امامت بھی مسخ ہو جائے. زن یہودیہ کو بلایا گیا, سکندریہ کی ایک حسین دوشیزہ کو بلایا گیا, انعامات و کرامات سے نوازا گیا, جاگیریں اور قلتیں عطا ہوئیں, اور زن یہودیہ ڈسی ہوئی ناگن کی طرح خیبر کے صدمے لیے ہوئے, مرحب کو کھو چکی, انتر سے فاصلہ ہو چکا. کل تم نے ہمارے قلعوں کو فتح کیا تھا, آج ہم لشکر حسن سے قلعہ عصمت کو فتح کریں گے. کل ہمارے بزرگوں کے سر تمہاری چوکھٹ پہ جھکے تھے, آج عصمت کا سر حسن کی چوکھٹ پہ ہم جھکائیں گے. ناکامیابی کا کوئی تصور بھی نہ تھا, سارے اسباب معاون تھے جرم کی تکمیل و تعمیل کے لیے. ایک ہی ہدف ہے, ایک ہی مقصد ہے کہ ایک نوجوان جو تاریخی اور جمود و سکوت کی زندگی قید خانے میں بسر کر رہا ہے اس کو اس کے راستے سے ہٹا سکے, تاکہ بدنام کر کے الزام لگا کے تصور امامت کو مس کیا جا سکے. ناکامیابی کو کوئی تصور بھی نہ تھا. بیوی بچوں سے دوری, عرب کا گرم ماحول, بھرپور جوانی, بھرپور شباب, خاندان بنی ہاشم کے نظام خون کی درستگی, سارے اسباب معاون تھے. زن یہودیہ داخل زندہ ہوئی اور دروازہ بند ہو گیا. ہارون رشید نے خطیبوں کو, رقیبوں کو, شورا کو, سب کو اکٹھا کیا. آؤ دیکھو تماشا دیکھو, اب تک تو تم نے عصمتوں کی عبادتیں دیکھی ہیں, لیکن چوبہ قلوت دار رمندہ دیگر می کنن, تاریخ زندانوں میں روزن کھول کے دیکھو کہ یہ اندرون زندان حال کیا کرتے ہیں. دنیا کی حاسدانہ نگاہوں کی سازشیں صفدر زندان پہ جا کے جم گئیں. پل پل کی خبر تاریخ کے صفوں پر مخبر کی حیثیت سے لکھی جانے لگی. سیاست کو انتظار تھا انکشاف کا, اور انکشاف کو انتظار تھا نتیجے کا. یقین ہو گیا کہ ذل الہی کی سازشی جال میں طاہر امامت گرفتار ہو جائے گا. وقت بیتا اور بتایا گیا, لمحات گزرے اور گزارے گئے, دروازہ کھولا گیا اور روشنی نے دبے پاؤں, لرزتے ہوئے قدم تاریخ زندانوں میں رکھے. اندھیرا چھٹا اور ایک منظر کا انکشاف ہوا کہ دو نمازی سر سجدے میں رکھے ہوئے, سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. شکست خوردہ حکومت پریشان تھی, ساری حساس و نقاد نگاہیں موجود تھیں. ایک مرتبہ دربار سجایا گیا, سارے حاضرین موجود تھے. زن یہودیہ کو بلایا گیا. زن یہودیہ نظر جھکائے ہوئے, قدم بڑھاتی ہوئی, تمکنت کا مظہر بنی ہوئی, جیسے فرعون کے دربار میں موسیٰ کا کوئی جانشین آ جائے. حاکم کے لب متحرک ہوئے اور ایک لفظ ادا ہوا کہ ہم نے تجھ کو تاریخ زندانوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ایمان کی روشنی کو قبول کر لے, بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اپنے حسن کے جال میں طائر امامت کو گرفتار کر سکے. تاریخ نے کہنے والے حاکم اور خلیفہ کا ایمان اور دین ترک کرا دیا ان جملوں سے. کل آنے کی رفتار اور تھی زن یہودیہ کی, آج رفتار بدل گئی. قدموں میں استحکام, جرت بے پناہ, ہمت, اولی العزمی, جیسے نفس مطمئنہ سے جینے کا سلیقہ سیکھ آئی. نظر اٹھی زن یہودیہ کی کہ جیسے رن کے سناٹے میں کوئی مجاہد تلوار اٹھا لے, اور ایک لفظ ادا ہوا, اے خلیفہ وقت, کیا تو نے اس نوجوان کو بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ بڑی عبرتیں ہیں اس جملے میں,
بڑے انکشافات ہیں اس جملے میں. اے خلیفہ وقت، اے حاکم وقت، اے ہارون رشید، کیا تو نے اس نوجوان کو بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ یعنی تیری شہوت پرستی کی میں عینی شاہد ہوں. اور اس نوجوان کو بھی کیا تو نے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ تو سننا چاہتا ہے کہ تاریخ زندان میں کیا ہوا؟ تو سن. اس لفظ سن نے وہی نغمہ پیدا کیا جیسے لب اعجاز مشید